صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ بھائی، غور سے سنو. دیکھو، یہ بچوں کو بار بار بہت زیادہ ڈانٹ پیٹ اگر کرو گے تو یہ پہلی بات تو سرکش ہو جائیں گے، قابو سے باہر نکل جائیں گے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ اندر اندر ایسے جھلس جائیں گے کہ آپ کی باتیں سننا ہی بالکل ختم کر دیں گے. اصل میں پہلے خود آدمی کی تربیت ہو تو پھر اسے تربیت کرنا آتا ہے. اب بچے تو ہو گئے ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی، لیکن تھوڑا ان کو صحیح سے لے کے چلنے کا وہ سیکھو. میری ایک خاص بات یاد رکھیے پہلے تو، کہ جب کوئی بات پیش آئے تو تیش میں اور جوش میں اور غصے میں آ کے ڈانٹ ڈپٹ نہ شروع کیجیے. اطمینان سے پہلے اس کو سمجھیے، دیکھیے کہ کس درجے کی چیز ہے. آپ تو بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، مشائخ کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہے. اب یہ بچے ابھی جوان ہوئے ہیں اور انہوں نے دین پڑھا، بھائی یہی سوچیں کہ چلو شراب نہیں پی رہے ہیں، زنا نہیں کر رہے ہیں، ڈاکہ نہیں ڈال رہے ہیں، کسی کو قتل نہیں کر رہے ہیں، اور اب آپ یہ چاہیں کہ بالکل A to Z یہ آپ کے اصولوں پر آ جائیں، اور تہجد بھی ہو اور اشراق و بابین بھی ہو اور ان کی تسبیحات بھی ہو، اور یہ جو کچھ تھوڑا بہت کھیل کود کرتے ہیں وہ بھی ناگوار لگنے لگے آپ کو، تو مشکل ہو جائے گا. ہاں، یعنی اصولی بات ذہن میں رکھیے کہ آج کے دور میں بالخصوص بتا رہا ہوں، خاص طور پر آج کل نرمی سے جتنے معاملات حل ہو جائیں گے بچوں کے، سختی سے نہیں ہوں گے. جی ہاں، ان کا نیٹ پر لگنا، ان کا یہ سیل فون میں کھیلنا، ان کا دیر دیر تک سوئے رہنا، دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا، یہ سب باتیں بے شک ناپسندیدہ ہیں، لیکن جب اس طرح کی باتیں یہ کرے اور پیش آئے تو ذرا وہ کڑھن اپنی اللہ کے سامنے بھی تو پیش کر لو. اللہ کے سامنے آہو زاری کرو، رو، وہ سنتا ہے. اللہ عز و جل کے یہاں کی بارگاہ میں سنوائی ہوتی ہے بھائی، اور وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں. دیر سویر کبھی اللہ کی مشیت اور یہی ہے اور فیصلہ یہی ہے، اور آپ کی مصلحت اس میں ہے کہ آپ مانگو، دعا مانگو مانگو. ایسی کچھ ناگوار باتیں اولاد کی طرف سے من جانب اللہ آپ کے لیے پیش کرائی گئی، کیونکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے جب غصے کا علاج ایک جگہ بتایا تو اس میں بتایا تھا کہ بھائی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب غصہ آپ کو آئے اور غصہ آنے کے بعد آپ چاہیں کہ اس پر، اس کے تقاضے پر عمل کرو، تو تھوڑا سا سوچو، سامنے جو واقعہ پیش آیا، جو نامناسب حرکت کسی نے کر دی، جو ناگوار بات پیش آئی ہے، یہ اللہ کی مشیت سے اور فیصلے سے آئی، اللہ کی قضا سے آئی، یہ اپنے آپ آئی. اگر اللہ کی قضا سے آئی تو رضا بالقضا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے. ناراض تو پھر تیڑ پھیڑ ہو کے آگ ببولا کیوں ہو رہے ہو. سوال تو کیا نامناسب بات پہ غصہ نہ آئے؟ جواب غصہ آئے، لیکن آپ اندر اندر غصہ آنے کے بعد جب کڑھیں گے اور درد دل میں محسوس کریں گے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کو رکھیں گے، اور اس درد و کڑھن سے آنکھوں سے آنسو نکال کر اللہ سے مانگیں گے اولاد کے لیے، اور پھر جب غصہ اتر جائے تو اس غصے کے مطابق اب حضرت تھانوی فرماتے ہیں قدس سرہ، جب غصہ اتر جائے تو دیکھو کتنی سزا دینی ہے اور کیا کرنا ہے، اب صحیح فیصلہ ہوگا. حالت غصہ میں مغلوب الغضب ہو کر آدمی اور عقل کو کھو بیٹھتا ہے. تو آپ نے ان کو ڈنڈا مار دیا، یا کوئی ایسی تلخ کڑوی بات کہہ دی، یا کوئی ایسا جملہ نکل گیا تو بھاری ہو جائے گی. وہ ایک واقعہ غالباً حیدرآباد کا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے. ماں کی زبان سے نکل گیا تھا، ایک بچی تھی، اس کا نکاح ہونے میں وہ ہو رہا تھا، جو رشتے کے لیے لوگ آتے تو ڈیمانڈ کرتے تھے. ایک جگہ سے آئے تو ڈیمانڈ کر دی کہ بھائی یہ چاہیے یہ چاہیے، دوسری جگہ سے آئے تو کہ اور یہ چاہیے یہ چاہیے، مطلب بڑھتی گئی ڈیمانڈ. تو ماں امی کی زبان سے صرف یہ نکل گیا، تو ہی ایک ایسی منحوس بچی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور اپنے ڈیمانڈ اور وہ تقاضے، اس کے جو جہیز وغیرہ ہوتا ہے، بڑھاتے ہی جا رہے ہیں. بھائی یہ دیکھ لو، جملہ تھا جملہ. اس بچی کا دل پہ ایسا لگا کہ رات کو جب وہ اندر لیٹی تو کنڈا بند کر کے، دروازہ بند کر کے، اور جو زہر وہر وہاں رکھا ہوگا
چوہوں کا کھٹملوں کا یا کیا اسے گھول کے پی لیا اور پرچی ایک لکھ دی، جب میں اتنی ہی منحوس ہوں تو پھر میرے وجود کا کیا حاصل؟ اور صبح کو جب نکلی تو مردہ پڑی ہوئی تھی، دروازہ توڑ تاڑ کے اس کو نکالا۔ اس لیے میرے بھائی، بچوں کی تربیت کا معاملہ بہت نازک ہے، اسے آپ ہلکا نہ سمجھیں، بہت بڑا معاملہ ہے یہ۔ اللہ کے سامنے روئیے، اور خاص طور سے میں نے ایک دن پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد، یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان کاندھلوی جی، ان سے یہ منقول ہے، اور ہزاروں لاکھوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ یہ لکھا ہوا میں نے ایک جگہ دیکھا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہاں، خالی غصہ ہو گئے، تیڑ پھیڑ کر دی، دو چار جملے کہہ دیے، کبھی ایک دو ڈنڈی اٹھا کر کے مار دی، یہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ بچے سرکش ہو جائیں گے اور عنادی ضدی ہو جائیں گے، اور اگر ان کا بس چلا تو ایک دن گھر چھوڑ کے چلے بھی جائیں گے۔ ہاں، گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور آپ پھر تڑپتے رہیں گے، ماں بھی تڑپتی رہے گی اور آپ بھی تڑپتے رہیں گے، اور کبھی آپ کی زبان سے ایسا جملہ غصے میں نکل جائے گا۔ اس لیے غصہ تو خود اصل میں بہت خطرناک چیز ہے۔ اس پر اگر کنٹرول کرنے کی عادت نہ ہو تو خیر، بس ایک بات تو میری ایک نصیحت تو یہ یاد رکھ لیجیے آپ کو جو مجھے کہنی ہے، کہ بچوں کی طرف سے ناگوار بات پیش آئے اور آپ کو غصہ آئے، دیکھو آنا چاہیے، یہ پہلے میں کہہ دوں، نامناسب بات پہ غصہ نہ آئے اور گھر میں کہنا سننا ہی بند ہو جائے، کوئی روک ٹوک نہ ہو کسی طرح کی، تو یوں تو وہ شر اور خیر سارا مکس ہو جائے گا، بھلائی اور برائی ساری مکس ہو جائے گی، بچوں کو کیا پتہ چلے گا؟ بچے کیسے سمجھیں گے؟ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روک ٹوک نہ کریں، آپ یہ نہ سمجھیے میری بات سے، نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب غصہ آئے تو ذہن میں رکھو کہ ان کو کسی وقت مجھے سمجھانا ہے اس بات پر، اور پھر انتظار کرو، اس وقت قابو کر لو غصے کو، پی جاؤ، اندر اندر کڑھو، اور اندر اندر اللہ سے مانگو، دل میں بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے کہ الہ العالمین، یہ میرے اعمال بد کی مجھے سزا مل رہی ہے، اور میں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، الہ العالمین یہ جو کچھ ہو رہا ہے اندر اندر مانگیے، کوڑیے اور اپنا کم اللہ سے پیش کیجیے، لیکن اس کے بعد جب ماحول ٹھنڈا ہو، بچے بیٹھے ہوں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنس رہے، بول رہے ہیں، تو باتوں باتوں میں کہو کہ بیٹا فلاں دن تم نے یہ کیا، مجھے احساس بہت ہوا، لیکن بہرحال میں کچھ کہوں تو تمہیں ناگوار لگتا ہے، دیکھو غور سے سنو، یہ بتاؤ سیل فون میں جو تم اس طرح وقت ضائع کرتے ہو، کتنا وقت جا رہا ہے اس میں، تمہاری جوانی کا وقت ہے، صحت کا وقت ہے، فراغت کا وقت ہے، تم ہیرے بن سکتے ہو، اللہ نے تمہیں اتنی صلاحیت دی ہے، اتنی فہم اور سمجھ دی ہے، اور میں تمہارے لیے تم اتنا، یعنی معاش کی لائن سے تمہیں فارغ کیا ہے، فکروں کی لائن سے تمہیں فارغ کیا ہے، بے فکر ہو، اور ہر طرح سے ماشاءاللہ آسانی اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو کم از کم اتنا تو کر لو، قرآن کی روزانہ پابندی رکھو، نمازوں کی باجماعت مسجد میں پابندی رکھو، اور اللہ تعالیٰ ہی کے احسانات تلے تو ہم سب دبے ہیں، اسی کا دیا ہوا کھانا پینا، رہنا سہنا، اچھی زندگی اور معاشرے میں عزت، تو گناہ کر کے اللہ کو نافرمان کرنا، نظر کہیں پڑ گئی نیٹ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم دیکھتے ہو غلط سلط چیزیں ہیں، لیکن کم از کم رکھو، کم سے کم کرو اسے، مختصر سے، جب ماحول ٹھنڈا ہو، اس طرح سے ایک درد سے آپ سمجھائیں گے نا، تو ان کے دل میں بات بیٹھے گی کہ ہاں واقعی میرے والد میری بھلائی کے لیے سب باتیں بول رہے ہیں۔ دوسروں کے سامنے چلا سی کوئی بات ہوئی، اب آپ آگ ببولا ہو کے اور وہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، وہیں سب کچھ کہنا شروع کر دیا، وہ ایک ایسا اثر آپ کی طرف سے لیں گے طبیعت میں کہ ہمارے ابا کو ہم سے کچھ عناد و دشمنی ہے کیا، ہمارے ابا ہم کو ذلیل اور رسوا کیوں کرتے ہیں سب کے سامنے؟ ہاں، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ درجات ہوتے ہیں چیزوں کے، ایک مستحبات ہیں، ایک مکروہات ہے، ایک محرمات ہے، حرام ہے، ایک ترک فرائض ہے، ایک ترک واجب ہے، ایک ترک سنت ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی ابا کو بچوں کو، کبھی ان کی امی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، اگر یہ طرز اگر رہا گھر میں، مزہ بگڑ جائے گا، گھر کی رونق اور گھر کی خوشی پھیکی پڑ جائے گی، اس لیے اس سے بچیے، بس خاص میری اہم بات یاد رکھیے، اللہ سے دعا مانگنا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ربنا هب لنا، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج و ذریات سے، بیویوں اور بچوں سے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دے دیجئے، اس کے شرح میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دیندار بن جائیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اس لیے کہ دیندار ہونے کا معنی ہی ہے کہ اس سے ہمیں راحت پہنچے گی، یاد رکھنا میرے عزیز، دیندار ہونے کا معنی ہی ہے کہ راحت پہنچے گی،
ان کو والدین کے حقوق کا پتہ ہوگا، وہ احترام کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے، تکلیف دہ جملے نہیں بولیں گے، ناگوار باتیں نہیں کریں گے، ایذا نہیں پہنچائیں گے، ہماری راحت رسانی کی فکر کریں گے۔ آج تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں ایسے کہ بچوں کو دنیا دار بنائیں، اسکول پڑھائیں اور دولت کی کے ڈھیر لگائیں اور یہ سمجھے کہ وہ ہمارے فرمانبردار بنے۔ بھول جاؤ، خواب ہے خواب، یہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ آپ نے ان کو دین نہیں سکھایا، کچھ نہیں بتایا، وہ کچھ جانتے نہیں۔ بہرحال اب لمبی تقریر نہیں کرنی، آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ گھر کے ماحول کو ٹھیک کرو بھائی۔ بیاہ شادی کا موقع، غمی خوشی کے موقع، یہ سارے مواقع بار بار نہیں آتے۔ ہاں، ہر موقع پر ذرا سی بات پر ڈانٹ ڈپٹ کر کے ماحول کو خراب کرنا یہ مزیداری نہیں ہے، اور اس سے گھر کا نقشہ بگڑ جاتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، اصلاح تربیت نہیں ہوتی اس طرح۔ روک ٹوک کرو، سمجھ لیجئے آج ہمارے معاشرے میں کمی آ گئی کہ کہنا سننا بند ہو گیا۔ نہیں، کہنا سننا رکھیے، لیکن مثلا ابھی کوئی بات پیش آئی ہے اور ایک ان کے تقاضا ہے اور چاہت ہے تو اسے کہو اچھا بھائی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چلو کرو۔ محرم حرام کے درجے کی چیز نہیں، مکروہ اور نامناسب ہے ذرا تو چلو چھوڑو کہ اچھا ٹھیک ہے کر لو۔ اب پھر جب کسی وقت میں بیٹھے تو ان کو سمجھاؤ۔ تو باتیں سنو باپ۔ نمبر 1، یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگا کرو توجہ کے ساتھ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن میں ہے یہ، اور اللہ کے نیک بندوں کے ذکر میں ہے کہ وہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کو اس طرح دعا مانگنا مطلوب ہے۔ واہ، ہم اپنی ضرورت مانگے اللہ سے اور وہ مطلوب و محبوب بھی اللہ کو، کہ اس کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے عباد الرحمن میں شامل کر رہے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو بھی بات آپ کو کہنی ہو، غصے، ٹینشن اور جذبے جوش میں اس طرح نہ کہا کریں کہ وہ تیر بن کے جا کے بچوں کے دل پہ لگے، یا وہ اپنی خفت و ذلت محسوس کریں، یا ان کے دوستوں کے سامنے یا بھرے مجمع میں ذرا سی باتوں پہ نہ ڈانٹا کریں۔ ہاں کہیے، اس کے لیے ایک وقت مقرر، ایسا کوئی وقت دیکھیے، 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، کہ بیٹا میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں، اس کا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے کوئی تم سے وہ ہے؟ میں تمہیں اونچا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہوں، اونچی سطح پہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ مطلب اس طرح محبت میں، ہمدردی میں جب ایک ایسا ماحول ہوگا نا، یہی بات شوہر و بیوی میں ہے۔ اگر دونوں کے بیچ میں ناگوار والی بات پیش آتی ہے، اور ایسے موقع پر کسی پر کہ جب خوشی کا اور ٹھنڈا موقع ہو کہہ دو، تو وہی بات اگر اس وقت کہتے تم جب بحث اور مباحثہ چل رہا تھا تو آگ لگ جاتی، اور اب کہی تو کچھ بھی نہیں، کہہ بھی دی بات، ہو بھی گئی اور پہنچ بھی گئی بات، اور اس کا کوئی خاص اثر بھی نہیں ہوا۔ صدقہ نکالا کیجیے، اپنی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی۔ صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگا کیجیے، ہاں کہ اللہ میری ضرورتوں میں بہت بڑی ضرورت ہے اولاد۔ اب تو ہم ان کی طرف سے ان کے مال دولت مکان جائیداد کی تو فکر کرتے ہیں، لیکن اس طرف سے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے، ذرا سی ادھر ادھر کی چال چل رہے ہیں، روئیے، تڑپیے اللہ کے سامنے، صدقہ نکالیے، صلاۃ الحاجت پڑھیے کہ اللہ یہ میری ضرورت ہے، میری آپ نے مجھے دی ہے، اور ان کے بغیر میرا سکون آدھا ہے اور مقدر ہے وغیرہ۔ اور غصہ تو خاص کسی دن پھر بیان کروں گا۔ ایک دن میں نے بیان کیا تھا غصے پر، لیکن کسی دن پھر سے بیان کروں گا خاص غصے کا علاج۔ بہت تباہی آ رہی ہے غصے کی وجہ سے، خاندانوں کے خاندان اجڑ رہے ہیں، اس لیے دبانے کی اس کو وہ کرے۔ جب بھی غصہ آئے، جب بھی کچھ جوش میں آئے، اور ایک اور بات سنیے کہ مجھے آپ بھیجو، یہ باتیں پیش آئی ہے، کیا کروں؟ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ عام طور سے آپ کے جو حالات اب تک کے میرے سامنے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ذرا سی بات میں غصے میں جوش میں کہہ دیتے ہیں، پھر جب مجھے بتاتے ہیں تو وہ باتیں ہوتی ہیں جو کر چکے، آپ کہہ چکے۔ وہی اصل اگر کسی کو اپنا دینی مشیر بنایا، مرشد و رہبر بنایا اور شیخ و مربی بنایا ہے، تو اس کا اصل طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کر چکنے کے بعد باتیں بتاؤ اور اطلاع دو۔ اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جب کرنے جا رہے ہو، حضرت گھر میں یہ بات پیش آ رہی ہے، یہ باتیں پیش آ رہی ہے بچوں کی طرف سے، میں کیا کروں؟ میں بتاؤں گا آپ کو کہ یوں کرو، اور اسی طرح کرو، پھر اس کی پابندی کرو، اور چند دن میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے نقشے پلٹ گئے۔ الحمدللہ بہت سے گھروں میں ایسا ہوا جو میں عرض کر رہا ہوں، خاندانوں میں وہ شوہر و بیوی میں یہ مسائل تھے، بالکل ٹھنڈے ہو گئے اور سکون کی۔ ابھی 10 منٹ پہلے بھی، 20 منٹ پہلے بھی کوئی تھا وہ یہی بات کہتا تھا۔ آپ کے مشوروں اور ان سب کے بعد تو ایسی طبیعت گھر میں بہار آ گئی، اور بالکل ہم سمجھ گئے، یہ شوہر بیوی کے مسائل کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اولاد والدین کے بھی اس طرح کے بعض گھروں میں ہیں، کہتے ہیں اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ آپ کے احسانات ہیں کہ ہم یہ چیز جو ہے ہمیں، اور پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ بچے بھی مانوس ہوں گے جب وہ یہ سمجھ لیں گے کہ بھائی آپ کو میرے کہنے کی وجہ سے اس طرح سے ہوئے، اور بچوں کو بھی کہیے کہ بھائی ان سے مشورہ لو، بات کرو۔
تو میں ان کو بھی پھر ان کو تو اس پہ لے آؤں گا، ان کو تو میرا اصول یہ ہے کہ بچوں کو میں اس پہ لے آتا ہوں کہ بھائی والد کی دیکھو، والدین کی عظمت اور احترام نہ چھوٹنا چاہیے. تمہاری ساری باتیں منوا لوں، تمہارا سب کچھ میں کرا لوں گا تمہارے والدین سے جو تم چاہتے ہو، ہاں لیکن ان کی عظمت اور ادب و احترام ہرگز کبھی کوئی جملہ ایسا نہ نکلے. اور اگر کبھی وہ ڈانٹے ڈپٹے یا کچھ بھی کرے تو سمجھے تو سعادت ہے ہماری. اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاؤ گے اس حال میں تو کیا سے کیا ملے گا تمہیں. ذہن میں رکھیے ان سب باتوں کو. ہاں تو انشاءاللہ اگر اس طرح سے آپ چلیں گے اور عمل کریں گے، بھائی ہم بھی گزرے ہیں ان سب چیزوں سے، سب گزرتے ہیں. میرے ہاں 7 بچے ہیں تو رات دن یہ سب چیزیں پہ، لیکن بعد بچوں میں کم زیادہ پیش آتی ہے تو اللہ سے مانگا، اور خوب ادھر سفر میں ہوں اور بیانات کرتا پھر رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھا ہوں اور درود شریف پڑھ رہا ہوں، استغفار پڑھ رہا ہوں، بیچ بیچ میں دعا کر رہا ہوں، درود شریف پڑھ رہا ہوں، استغفار پڑھ رہا ہوں، بیچ بیچ میں دعا کر رہا ہوں. بیت اللہ جا رہا ہوں، نیت کر رہا ہوں کہ وہاں جا کے خاص یہ مقصد اپنا اللہ کے گھر پہ جا کے غلاف کعبہ پکڑ کے ملتزم سے چمٹ کے یہ باتیں رکھنی ہے. اور یاد رکھنا کہ کبھی محرومی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کچھ دیر لگے، لیکن وہ دیر بھی اس لیے ہے اللہ کو ہماری آواز پسند ہوتی ہے، ہمارے درجات بڑھانے چاہتے ہیں، آخرت میں ہمیں زیادہ دینا چاہتے ہیں. اس لیے بظاہر دعا کی قبولیت کا ظہور نہیں ہوتا لیکن قبول ہوتی ہیں. اللہ عز و جل ہمیں فہم سلیم اور قلب منیب اور قلب سلیم عطا فرمائے، فہم صحیح عطا فرمائے. حق تعالی ہم سب کی تربیت فرما دے، دینی احکام پر جمنا نصیب فرمائے. اور اللہ عز و جل اپنے خاص فضل و کرم سے، اپنی خصوصی رحمت سے ہم سب کی اولادوں کو اور ہماری ازواج و ذریات کو اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. غور سے سنیے اس میسج کو، اور بس خاص یہ یاد رکھ لیجئے کہ غصے میں کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہرگز ایسا نہ کیجئے. اطمینان رکھیے، غصہ آئے گا کنٹرول کرو، وقتاً فوقتاً ان کو سمجھاؤ بتاؤ. اور کوئی خاص نازک موڑ ہے تو بندے کے پاس بھیجیے کہ یہ حالات ہے، کیا کروں، میں بتاؤں گا اور میں سمجھاؤں گا کہ اس طرح سے کرو. توفیق الہی فضل خدا بندی سے انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے. بس ٹھیک ہے، یہیں پر آپ کے خط کا جواب ہے. میں چونکہ لمبا ہو گیا، بار بار آتی رہتی ہے باتیں، تو میں نے کہا ذرا تفصیل سے ایک مرتبہ آپ کو سمجھا دوں، اور پھر چونکہ اس طرح کی جوابات ہم دوسروں کو بھی بھیج دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے جب جب کوئی زانوں میں تلمس ارشد آن ٹکاتا ہے، ارشد آن ٹکاتا ہے. زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی.